السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ہوم اکنامکس کے 5th چیپٹر کا سیکنڈ لانگ کویشچن سٹارٹ کریں گے۔ اسٹوڈینٹس پیج نمبر 136 پر آئیں۔ کل ہم نے یہ فرسٹ لانگ کویشچن کمپلیٹ کر لیا تھا، آج سیکنڈ سٹارٹ کریں گے۔ انسانی نشو و نما کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیے۔ پیج نمبر 124 پر آئیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ انسانی نشو و نما کے پہلو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ٹاپک یہاں سے اوپر سے شروع سے سٹارٹ کریں۔ انسانی نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے، یہاں سے لے کر اس کا سیکنڈ پارٹ نشو و نما کی سمت درمیان سے باہر کی جانب آخر تک اس کا لانگ کویشچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ اسٹوڈینٹس اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسانی نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے جس میں انسانی جسم کے اعضاء اپنی اپنی رفتار سے پختگی تک پہنچتے ہیں۔ پہلے کویشچن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی نشو و نما کے جو درجے ہیں وہ نوزائیدہ بچہ سے لے کر اس کی بلوغت تک جو ہے اس کی میچورٹی کمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے انسانی جسم کے اعضاء اپنی رفتار سے جو بڑھتے ہیں، ان میں جو پختگی آتی ہے وہ سن بلوغت تک جا کر مکمل ہو جاتی ہے، جس میں نوزائیدہ بچے کا اس میں پہلے اس کی شیر خوارگی آتی ہے، پھر اس کا بچپن آتا ہے، پھر لڑکپن، پھر نو بلوغت اور اس کے بعد بلوغت۔ تو یہ اسی پختگی تک پہنچتے ہیں، یعنی اسی میچورٹی کی بات ہو رہی ہے، یعنی بچے کے شروع سے لے کر بلوغت تک کے جو دور ہوتا ہے۔ انسانی نشو و نما کے مندرجہ دو پہلو نہایت اہم ہیں، یعنی انسانی نشو و نما کا جو ایک مسلسل عمل چلتا ہے شیر خوارگی سے بلوغت تک، اس نشو و نما کے دوران اس کے دو پہلو نہایت اہم ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے نشو و نما کی سمت سر سے پاؤں کی جانب، اور سیکنڈ ہے نشو و نما کی سمت درمیان سے باہر کی جانب۔ یعنی انسان جو ہے وہ دو طرح سے اس کی جو نشو و نما کے پہلو ہیں وہ نہایت اہم ہے۔ پہلے جو اس کا پروسیس ہے اس میں جو اہمیت ہے وہ سر سے پاؤں کی جانب ہے۔ انسانی نشو و نما کی سمت سر سے پاؤں کی جانب ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ پہلے اپنے سر کو جو ہے وہ سنبھالنا سیکھتا ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں اپنے پاؤں اور اپنی ٹانگوں پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ دماغ اور عصبی نظام کی نشو و نما پہلے ہوتی ہے، پھر نچلے دھڑ کی نشو و نما ہوتی ہے، کیونکہ دماغ ہی تمام رویوں اور اعضاء میں باقاعدگی اور ربط پیدا کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے بچہ اپنے سر کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنی آنکھوں اور منہ پر قابو پاتا ہے، ان کی حرکات و سکنات پر عبور حاصل کرتا ہے، پھر گردن سنبھالتا ہے، سب سے آخر میں پاؤں سے چلنا سیکھتا ہے۔ شیرخوار بچہ پہلے گردن اور سر مختلف سمتوں میں گھماتا ہے، اور کھڑے ہونے سے قبل بیٹھنا سیکھتا ہے، چلنے سے قبل فرش پر رینگتا ہے۔ اس میں وہی اگر آپ نے کسی اپنے گھر میں چھوٹے بچے کو دیکھا ہو تو دیکھا ہوگا، پہلے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بچہ سب سے پہلے پہچاننا شروع کرتا ہے اپنے ارد گرد نزدیکی لوگوں کو، جیسے پیرنٹس اس کے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کرالنگ کرنا سیکھتا ہے، رینگتا ہے، ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں وہ چلنا سیکھتا ہے۔ یہ اسی پختگی کی اس کا جو پہلا جو اس کی نشو و نما میں جو اس کی باقاعدگی آتی ہے اس کے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ہے نشو و نما کی سمت درمیان سے باہر کی جانب، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلے سر سے پاؤں کی طرف، پھر درمیان سے باہر کی جانب۔ اس اصول کے مطابق جسمانی نشو و نما کی سمت کا تعین ہوتا ہے۔ حرکات کی پختگی جسم کے درمیانی یا مرکزی حصے سے باہر اعضاء کی جانب ہوتی ہے۔ پہلے بچہ اپنے دھڑ پر قابو پاتا ہے، اپنے پاؤں کو ہلاتا ہے، پھر ہاتھ اور آر میں انگلیوں پر مہارت حاصل کرتا ہے۔ اس طرح شیرخوار بچہ پہلے اپنی ٹانگوں پر، پھر پاؤں پر، اور آخر میں انگلیوں کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دو طرح سے، اس میں یہی ہے کہ جیسے بچہ چلنا تو سیکھتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اپنی انگلیوں اور اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے ان پر گرفت کرنی ہے، کیسے چیزوں کو پکڑنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کا سیکنڈ کویشچن کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔